اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. تیسرا ہمارا سب ٹائٹل ہے جہنم کا لوکیشن کیسا ہوگا. اور جنت کا تو زبردست ہے، خوبصورت ہے، بیٹھکیں بھی خوبصورت، لوکیشن بھی خوبصورت، باغ، نہریں، پھل فروٹس کے ٹریز، اور جس پہ نظر پڑتی وہ فروٹ سیدھا منہ کے پاس آ گیا. یہ خوبصورت منظر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے مشتاق بنائے. اب جہنم کا لوکیشن کے بارے میں ہم دیکھیں گے کیسا ہوگا. کافروں کو بند کر کے جب اوپر سے دروازہ بند کر دیا جائے گا تو ان کے اوپر آگ کی چھتریاں اور آگ کا فرش ان کے لیے بچھایا ہوا ہوگا. جہنم میں ان کے لیے پہلے سے ضیافت، مہمانی کیسی ہوگی؟ آگ کی چھتریوں کی مہمانی ہوگی، آگ کا فرش، آگ کی قالینیں، اور وہاں پہ جنتیوں کے لیے نرم نرم گدے، ریشم کے چادر بچھے ہوئے، اور وہ گدوں کے اندر جو روئی بھری جاتی اس کا بھی ایکسپلین کیا ہے. تو اتنے نہایت ملائم نرم ریشم والے گدے، اور یہاں پہ آگ کی قالینیں، آگ کا فرش ان کے لیے بچھایا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد ان کے اوپر آگ کی قناتیں، وہ جہنم کا جو گڑھا ہے اتنا گہرا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، یہ بھی کہا جاتا. پھر ایک جگہ یہ بھی ذکر ہوتا کہ جہنم کا گڑھا اتنا گہرا کہ اگر آپ اوپر سے پتھر اس میں پھینکو تو 70 ایئرس لگتے ہیں اس کو نیچے تہہ میں آنے کے لیے. اتنا ڈیپتھ گڑھا، اتنا گہرا گڑھا ہوگا جہنم کا. ٹھیک ہے. اور وہ گہرے گڑھے میں ہی میرے خیال سے شاید وہ درکات ہوں گے، ایک ایک لیولز ہوں گے. اوپر بعض کو رکھا جائے گا، پھر نیچے، پھر نیچے، پھر نیچے، نیچے سے نیچے منافقین. اور منافقین کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دل میں ایک رکھتا ہے، زبان پہ ایک ہوتا ہے. دل میں اندر ایمان ہے لیکن زبان سے نہ نمازیں پڑھ رہا ہے نہ روزے رکھ رہا ہے، سب الٹی حرکتیں، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، زبان پہ کچھ دل میں کچھ. تو ایسوں کو نیچے، یہ 70 سال کے بعد جو گڑھے پہ پہنچتا ہے نا وہ پتھر، وہاں پہ منافقون کو رکھا جائے گا. اور جہنم کا لوکیشن کے بارے میں آتا ہے 2 دیواریں اس کی جو ہوں گی، آزو بازو کی دیواریں، اگر اس کا احاطہ کرے، اس کا ڈسٹنس ناپے تو 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. 40 ایئرس اگر کوئی چلتا گیا تو ایک دیوار سے دوسری دیوار تک پہنچے گا جہنم کی. اتنا چوڑا. اور جہنم کی جو آگ ہوگی وہ اتنی سیاہ رنگ کی ہوگی، اتنی کالی ہوگی، جہنمی اپنا ہاتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ان کو ان کا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، وہ اپنے ہاتھوں کو تک نہیں دیکھ پائے گا. اتنا اندھیرے میں اس کو رکھا جائے گا. ویسا لوکیشن ہوگا، اندھیرا لوکیشن. اور جو جہنم کی آگ ہوگی، جو میں آگ جلائی جائے گی، وہ 69 ٹائمز زیادہ ہوگی دنیا کی آگ سے. اور جہنم میں جو سب سے بڑا وہاں پہ عذاب دیا جائے گا وہ آگ ہی کا ہوگا. مطلب ہر چیز آگ، بچھانا، اوڑھنا، چھت، چھتریاں، سب آگ کی، پہننا، لباس سب آگ کے. تو سب سے بڑا آگ، اور آگ کا ہی عذاب ہوگا. اور آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز بڑھ کے ہوگی. ان آگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، نار الکبریٰ، نار اللہ الموقدہ، نارن تلظیٰ، نار حامیہ. اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھے اتنا کیوں، اتنا سخت کیوں؟ بھائی ہم کیا ہے اتنے سے ہلکے؟ مطلب ایک جھونکا آتے کہ انسان مر ہی جاتا ہے نا. قوم عاد کو کیا ہوا؟ بس ایک ہوا کا جھونکا آیا، وہ ہوا سے ہی انسان مر گیا. تو اللہ تعالیٰ کو اگر جلانا ہو، جہنمیوں کو جلانا ہوتا تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے نا. دنیا کی آگ کپڑے کو لگ گیا، انسان جل گیا تو ختم، مر ہی جاتا ہو ایک آدھ گھنٹے میں. جو یہ ہندوؤں کو جلاتے ہو کتنا 4-5 گھنٹے کچھ لیتا ہے لاشوں کو جلانے کے لیے. لاش پوری جل کے کوئلہ بننے کے لیے بعض کو 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، بعض کو 1 گھنٹے میں جل جاتی ہے لاش.
تو اللہ تعالیٰ کو اگر جلانا ہوتا تو دنیا کی آگ کافی تھی، لیکن اس کو 69 ٹائمز کیوں بڑھائے؟ اس کا ٹیمپریچر 69 ٹائمز کیوں بڑھائے؟ کیونکہ بات بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، اگر سمجھے تو بات بہت چھوٹی ہے اور بہت ہلکی ہے، صرف دنیا میں ہمیں اللہ کی بات ماننا ہے۔ اب دنیا میں ہم اللہ کی نئی بات مان رہے، اللہ تعالیٰ صبر سے، حلم سے ہم سب کی ساری چیزیں دے رہے، نعمتیں دے رہے، ہر چیز ملتے جا رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہو رہے ہماری ہر حرکت پر، جو اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ کتنا ناراض ہو رہے، وہ ہمیں وہاں پہ جا کے لوگوں کو پتہ چلا گیا، وہ لوگوں کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لیے اتنے ناراض ہے، ویسے ذکر بھی آیا نا آیت میں کہ میں تمہاری ہر نافرمانی پہ اتنا ناراض ہوتا ہوں جتنا تم جہنم میں جا کر اپنے آپ کو کوسو گے کہ کیوں نہیں کر کے آتے تھے تو اچھا تھا، تمہارے اوپر جو آج تمہارے اوپر غصہ آ رہا ہے اس سے کئی زیادہ مجھے دنیا میں تم پر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر غصہ نہیں دکھا رہے فوراً، ٹھیک ہے، جب بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، لیکن ایسے عام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، ہر ایک کو پکڑ رہے نہیں، چوری ہر دن ہو رہی پکڑ رہے، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اس کو یہ کر دے رہے اللہ تعالیٰ، کوئی زنا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پکڑ رہے، نہیں پکڑ رہے نا، کئی ساروں کو چھوڑ رہے، شرک کر رہے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں پکڑ رہے اللہ تعالیٰ فوراً، تو اتنا کیوں چھوڑ رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ غصہ جمع کر یہ ساری کسر نکالیں گے قیامت کے دن، اس لیے یہ آگ کو جو انسان کو یہ دنیا کی آگ جلانے کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا غصہ بڑھانے کے لیے 69 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے اس آگ کو، تاکہ مستقل اس کو عذاب ملتے رہے، مستقل رکے نہیں، عذاب ملتے رہے۔ اے بدبختوں، اتنا بتایا گیا پھر بھی تم اپنی منمانی کر کے زندگی گزارے، اب مستقل تم جلو یہاں پہ، لا تبقی ولا تذر، نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی وہ جو جہنم کی آگ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اچھا اب تھوڑا دیکھیں، اگر دنیا کی آگ 2000 ڈگری سیلسیس ہوں گی، ٹھیک ہے، 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کریں، اگر ہم سمجھیں اتنی ڈگری سینٹی گریڈ دنیا کی آگ ہے، ہائیسٹ ٹیمپریچر اگر اتنا لگا لیں تو اس کو 69 سے ملٹیپلائی کرو تو درجہ حرارت ہوتا ہے جہنم کی ہیٹ ہوتی ہے 38 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ، ایکسٹریم چلے گئی، سمجھ آ رہی، اتنی زیادہ 69 ٹائمز زیادہ، تاکہ خوب مزہ چکھائے اس کو۔ ہر چھوٹی بات بھی ہم ایسی لے لیتے نا، بہت لائٹ لے لیتے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ جو چھوٹی بات پہ جو ہم سمجھ رہے چھوٹی بات اس کو لائٹ لیتے نا، اس چن کے اللہ تعالیٰ دیں گے بدلہ، چن کے ہر چھوٹی بات کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی نیکی میں کمی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی پنشمنٹ میں بھی کمی نہیں ہوگی، جو میں اسے عذاب دوں گا اس میں بھی میں کمی نہیں کروں گا، یاد رکھنا اس بات کو۔ اس کا جو لباس ہوگا، اس لوکیشن میں انسان جائے گا تو اس کو لباس پہنایا جائے گا آگ کا، بستر آگ کا، چھتریاں آگ کی، اور آگ جب ٹھنڈی ہونے لگے گی نا تو فرشتے اس کو پھر مزید بھڑکائیں گے، اور مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلسل وہ آگ کو بھڑکاتے ہی رہتے، وہ ابھی بھی بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ ابھی بھی مالک بھڑکا رہے اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ قیامت تک بھڑکے گی، پھر اس کے بعد قیامت کے بعد اس کو بھڑکانے کے لیے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، ہاں انسانوں کو، جہنمیوں کو ڈال کر اس کو بھڑکاتے رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔